کا معیار بننا انصاف، قانون اور ترقی کا سبب ہے یا کچھ اور؟ امریکہ میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں زوران ممدانی نے نیو یارک سٹی کے میئر کے طور پر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ یہ جیت صرف ایک سیاسی فتح نہیں بلکہ جمہوریت، انصاف اور قانون کی حکمرانی کی روشن مثال ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا ہے، خواہ وہ عام شہری ہو یا سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو خود اس نظام کے سخت ناقد ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ قومیں اپنی طاقت قانون کے تابع رکھتی ہیں، نہ کہ طاقتور افراد کے تابع۔ امریکہ جیسے ملک کی ترقی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہاں انصاف اور قانون کو سب پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے اور کوئی بھی شخص قانون سے اعلیٰ تر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ زوران ممدانی جیسے امیدوار عوامی حمایت کے ذریعے کامیاب ہوئے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ جب کسی قوم سے انصاف غالب آتا ہے تو وہ قوم عروج حاصل کرتی ہے، اور جب انصاف مٹ جاتا ہے تو زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف کو بنیاد ایمان کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے محبوب اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب حکمران وہ ہوگا جو عادل ہوگا، اور سب سے ناپسندیدہ حکمران وہ ہوگا جو ظالم ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی اس پر ایک شعر لکھا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں انصاف، خودی اور قوم کی قومی بیداری کو قوموں کی ترقی کا راز دیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک عدل اور خودداری لازم و ملزوم ہیں۔ عدل وہ قوت ہے جو انسان کو طاقت کے باوجود اصولوں کا پابند رکھتی ہے، اور خودی وہ شعور ہے جو قوم کو اپنی عزت و وقار پہچاننے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آج غیر مسلم اقوام انصاف اور قانون پر عمل کر کے ترقی کر رہی ہیں، جبکہ بہت سے مسلم معاشرے عدل سے ہٹ کر تنزلی اور فساد کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل تباہ نہ ہوئے مگر اس لیے کہ جب ان میں کوئی امیر چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اسے سزا دیتے۔ یہی اصول